پاکستان کے ایک شہر میں عمران اور سائرہ کی شادی ہوئی۔ سائرہ قدرے موٹی تھی لیکن دل کی بہت صاف اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ شادی کے بعد دونوں خوش تھے، مگر وقت کے ساتھ ایک کمی نے ان کی خوشیوں پر سایہ ڈال دیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ سال گزرتے گئے، خاندان میں ایک کے بعد ایک بچے پیدا ہونے لگے۔ کہیں خوشی کی محفل، کہیں نومولود کی اذان اور کہیں مٹھائیاں بانٹی جاتیں۔ ہر خوشی عمران اور سائرہ کے دل میں ایک زخم چھوڑ جاتی۔ خاص طور پر سائرہ کو تانے سننے پڑتے، ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں دی؟ شاید قسمت میں نہیں ہے۔ یہ باتیں سائرہ کے دل کو اندر ہی اندر توڑ دیتی۔ ایک دن سائرہ نے روتے ہوئے عمران سے کہا، کیا ہم ہمیشہ یوں ہی لوگوں کی نظریں برداشت کرتے رہیں گے؟ عمران نے خاموشی سے ایک غلط راستہ چن لیا۔ چند دن بعد انہوں نے خاندان میں خبر پھیلا دی، اللہ کے کرم سے سائرہ امید سے ہے۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مبارکبادیں ملنے لگیں۔ سائرہ اندر سے خوف اور شرمندگی میں گھلتی رہی، مگر جھوٹ اب بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ 9 مہینے گزرے، پھر ایک دن خبر آئی، بچہ پیدا ہوا تھا مگر مردہ، ہم نے دفنا دیا ہے۔ ہر طرف افسوس، آہیں اور تعزیت ہونے لگے۔ خاندان والوں نے کہا، ہم قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران اور سائرہ گھبرا گئے، وہ دونوں کبھی کسی قبرستان گئے ہی نہیں تھے۔ پھر بھی مجبوری میں انہوں نے ایک پرانا قبرستان بتایا۔ جب رشتہ دار قبرستان پہنچے اور قبر دکھانے کا کہا تو وہاں کوئی قبر نہیں تھی، نہ مٹی نئی تھی نہ کوئی نشان۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سوالوں کی بوچھار شروع ہو گئی، قبر کہاں ہے؟ یہ تو پرانی زمین لگتی ہے۔ سائرہ برداشت نہ کر سکی، وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور سچ اگل دیا، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ قبرستان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ خاندان کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی۔ عمران اور سائرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد دونوں نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی، صبر کرنا سیکھا اور فیصلہ کیا کہ اب سچ کے ساتھ جگے، چاہے معاشرہ کچھ بھی کہے۔ کہانی کا سبق: جھوٹ وقتی سہارا بن سکتا ہے مگر اس کی کوئی قبر نہیں ہوتی۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر آخرکار وہی انسان کو سکون دیتا ہے۔